کی سبیل لگائی جاتی ہے تو کیا اس کا پانی پینا جائز ہے؟ کہا نہیں، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ پھر دوسرا سوال موجود ہے اسی میں، یہ ہندو اپنی پیاؤ لگاتے ہیں، پانی پلانے کی جگہ بناتے ہیں، ادھر سے پینا جائز ہے؟ کہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فرق دیکھیے آپ، جو امام حسین کے نام کی سبیل ہے اس کا پینا ان کے نزدیک حرام ہو گیا، اور غیر مسلموں کو ہندوؤں کی لگاؤ پیاؤ اس کا پینا ان کے نزدیک جائز ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، نیاز کا کھانا، میلاد کا کھانا ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا، اور کوا کھانا ان کے نزدیک جائز ہو گیا۔ تو یہ فرق دیکھ لیے، تفاوت دیکھیے کیسا فرق ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے، جو قرآن کے راستے سے ہٹے گا پھر ایسی باتیں بولے گا، جو قرآن کے راستے سے ہٹے گا پھر اسی قسم کی باتیں کر، حلال اور طیب اور پاکیزہ شیرنی کو، پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر تو پھر وہ کوے کو حلال بولے گا، اور سیدنا امام حسین سے نسبت والے پانی کو چھوڑ کر تو وہ پھر ہندوؤں کے پیاؤ کو بولے گا جو وہ جائز ہے، کہ قرآن کے راستے سے ہٹ گیا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے۔ فرمائے کہ اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ آیتیں بڑی تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو آج تو تم لوگوں نے مسلمانوں میں فرقہ بازی کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں چھوڑ دی ہیں کہ سبیل کا پانی حرام ہو گیا، ہندوؤں کی پیاؤ حلال ہو گئی، کوا حلال ہو گیا، نیاز کا اور میلاد کا کھانا حرام ہو گیا۔ تو اب تم اللہ پہ افتراء کرنے والے ہو، ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اب سوچو قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ اچھا، پھر اس میں اور کوئی دلچسپ بات، مجھے ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن حق و باطل کو سمجھانا یہ علماء کا کام ہے، اور قرآن بھی یہی کام کرتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے۔ اب سوال کیا گیا کہ نماز میں کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا ہوگا؟ میں کیا کہ نماز پڑھنے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس سے بہتر ہے گائیں گدھے گھوڑے بیل کے خیال میں ڈوب جائے، تو رسول اللہ کے خیال سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور یہ بیل اور گائے گدھے گھوڑے کے خیال سے ان کی نماز چلتی رہے گی۔ حالانکہ نماز رسول اللہ کے خیال کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ آپ اتحیات پڑھو گے، السلام علیکم ایھا النبی بولو گے نہیں بولو گے؟ آپ نماز پڑھو گے، درود پاک پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ اگر آپ قرآن میں وہ آیت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو یہ اللہ نے کس سے خطاب کیا ہے؟ آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ آپ سے کہا ہے یا رسول اللہ سے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے خیال کے بغیر کیسے نماز ہوگی؟ وہ اگر آیت پڑھ دی اس نے ما کان محمد ابا احد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کس کا خیال آئے گا؟ تو اب جو قرآن کے راستے سے ہٹ گیا تھا پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور گائے گدھے گھوڑے کے خیال سے ان کی نماز چلتی رہے گی۔ لیکن مومن تو کہتا ہے کہ تیرا خیال نہ ہو اگر میری نماز کا امام، تیرا خیال نہ ہو اگر میری نماز کا امام، تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا، گنبد آب گینا رنگ، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے وجود میں باب۔ ڈاکٹر اقبال تو یہ کہتے ہیں، مومن تھے نا، حضور کے خیال کے بغیر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خیال کے بغیر نماز پڑھوں میں تو میرا قیام بھی حجاب ہے، پردے میں، میرا سجدہ بھی پردے میں۔ اور جو قرآن کے راستے سے ہٹ گئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال سے نماز ٹوٹ جائے گی، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہا کہ اللہ تو لوگوں پہ فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے۔
اب شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک عام معنی تو یہی ہے کہ اللہ نے تو اتنا فضل فرمایا، نعمت عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، ہماری جان دی ہمیں، اور سب سے بڑھ کر جان عالم، جان کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اس کا فضل ہے. تو لوگ اس اللہ کے احسان کو ماننے کے بجائے ناشکری میں پڑ گئے ہیں. اور ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کسی نعمت کو نہ پہچاننا، نعمت کی قدر نہ کرنا، یہ ناشکری ہوتی ہے. تو اب کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اب اسی ذات مبارکہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولی جائیں کہ ان کے خیال آنے سے معاذ اللہ نماز چھوڑ جائے گی، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ ہماری اس دی نعمت کی قدر نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ رکوع پورا ہو جاتا ہے.